جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک نوجوان لڑکی نے جھک کر آہستہ سے عرض کی، اے رابعہ، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جو ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ میں ایسا اثر تھا کہ ہر دل لرز اٹھا۔ وہ بولیں، میری بیٹیوں، محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی کسی ایسی عورت کا نام سنا ہے جس کے زہد و تقویٰ کا چرچا نہ صرف زمین پر تھا بلکہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی عبادت پر رشک کرتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی ہستی کے بارے میں سوچا ہے جس نے دنیا کو محبت الہی کا وہ مفہوم سمجھایا جسے الفاظ نہیں بلکہ آنسو سمجھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ولیہ، وہ عاشق خدا جن کے ایک ایک سانس سے عبادت کی خوشبو آتی تھی۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہنوں میں گونجتا رہا کہ اتنی عظیم ہستی، اتنی مقبول عورت جس کے در پر وقت کے بڑے بڑے اولیاء آتے تھے، اس نے ساری زندگی شادی کیوں نہ کی؟ آخر کیا راز تھا اس انکار کے پیچھے؟ کیا وجہ تھی کہ رابعہ بصریہ نے دنیا کی ہر کشش کو رد کر کے صرف رب کو چن لیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی واقعہ چھپا ہے، کوئی درد بھری حکایت، ایک ایسا قاتل چست واقعہ جو دلوں کو ہلا دے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے پردے چاک کریں گے، تو ساتھ رہیے کیونکہ آگے جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ابتدا ہی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ نہ مال، نہ دولت، نہ سہارا۔ وہ ایک غریب مگر روحانی طور پر امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ایک صالحہ عبادت گزار انسان تھے لیکن دنیاوی لحاظ سے مفلس تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں تو وہ ان کے چوتھے نمبر کی بیٹی تھیں۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد کے پاس نہ کپڑا تھا نہ چراغ جس سے وہ اپنی بیٹی کی پیدائش کا جشن منا سکتے۔ اسی رات ان کے والد نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا، رابعہ کی پیدائش اللہ کے خاص فضل کی نشانی ہے، وہ دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ بنے گی۔ لیکن یہ بچی جس کے بارے میں آسمانوں پر اعلان ہو چکا تھا، زمین پر غلامی کے شکنجوں میں جکڑی جا چکی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والدین وفات پا گئے اور وہ تنہا ہو گئیں۔ انہیں ایک ظالم شخص نے غلام بنا لیا اور انہیں سخت مشقتوں میں جھونک دیا گیا۔ وہ روز روزہ رکھتیں، راتوں کو قیام کرتیں، مگر دنیا کو کچھ پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے ہر درد، ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے قبول کیا مگر ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ اس تنہائی اور ظلم کے عالم میں بھی ان کی روح اللہ کی محبت سے جڑ گئی۔ دنیا انہیں بھول چکی تھی مگر وہ رب کو یاد کرتی رہیں، اور یہی وہ نقطۂ آغاز تھا جہاں ان کی محبت اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن گئی جس میں دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکتی تھی۔ یہی پہلا راز تھا جس نے ان کے دل کو شادی جیسے تعلق سے دور کر دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بے مثال خوبصورتی کی مالک تھیں۔ ان کی صورت ایسی تھی کہ امیر، مالدار، عالم اور زاہد لوگ ان سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں رب کی محبت نے اس شدت سے جگہ بنا لی تھی کہ اب کوئی اور تعلق انہیں چھو بھی نہ سکتا تھا۔ ان کی عبادت ایسی تھی کہ فرشتے بھی رشک کرتے، ان کے آنسوؤں کی نمی سے ان کی جائے نماز تر رہتی۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور ان کے مالک نے ان کے قدموں میں روشنی دیکھی جو آسمان سے اتر رہی تھی۔ اسی دن اس نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد رابعہ بصریہ نے خانقاہ کا راستہ اپنایا۔ وہ لوگوں سے الگ رہتی تھیں اور زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارتی تھیں۔ بڑے بڑے عالم، صوفی، ولی ان کے پاس علم، رہنمائی اور دعائیں لینے آتے۔ کئی دفعہ نکاح کی پیشکش ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ جیسے لوگ بھی ان کے علم اور روحانیت سے متاثر تھے، مگر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا، جس کے ساتھ میرا تعلق راتوں کی تنہائی میں جڑ گیا ہے، میں اس تعلق کو کسی مخلوق کے ساتھ کیسے بانٹ سکتی ہوں؟
یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ان کی عظمت کو پہچاننا شروع کیا۔ ان کا انکار کوئی تکبر نہ تھا، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی وہ کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے رب کو چن لیا تھا اور وہ ہر لمحہ اسی کی رضا میں جینا چاہتی تھیں۔ یہ وہ حکایت ہے جس نے رابعہ بصرہ کو زندگی بھر کے لیے نکاح سے روک دیا۔ ایک دن ایک صالحہ مرد نے ان کے پاس آ کر نکاح کی درخواست کی۔ وہ بہت باحیا اور نیک آدمی تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس سے ایک سوال پوچھا، بتاؤ، اگر تمہاری بیوی راتوں کو جاگ کر کسی غیر مرد کے بارے میں سوچے، اس سے دل لگائے اور دن میں تم سے باتیں کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ مرد حیران رہ گیا، کہنے لگا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بے وفائی ہوگی۔ نے جواب دیا، تو میں کیسے نکاح کر لوں جب میرا دل، میرا دماغ، میری راتیں اور دن سب میرے رب کے ساتھ جڑ چکے ہیں؟ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو یہ اس کی محبت میں خیانت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کے دل کو واضح کر دیا کہ ان کا نکاح صرف اللہ سے ہے۔ وہ عبادت گزار بن رہیں، وہ اللہ کی عاشقہ کہلائیں اور ان کا ہر عمل صرف رضا الہی کے لیے وقف ہو گیا۔ اس واقعے نے ان کی زندگی کو موڑ دیا۔ یہ قاتل چست لمحہ تھا، نہ جذبات سے، نہ دنیا سے، نہ سماج سے کوئی چیز ان کے فیصلے کو بدل نہ سکی۔ حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی حالت نحیف ہو چکی تھی۔ چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا اور آنکھوں میں دنیا سے رخصت ہونے کی وہ خاص چمک تھی جو صرف اللہ کے محبوب بندوں کے نصیب میں آتی ہے۔ ان کے ارد گرد ان کی مرید خواتین اور طالبات حلقہ بنائے بیٹھی تھیں۔ ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی، ہر دل میں ایک ہی تمنا کہ رابعہ بصرہ ہمیں جاتے جاتے کوئی ایسی نصیحت کر جائیں جو ہماری زندگیوں کو سنوار دے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اسی تمنا کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی نے جھک کر آہستہ سے عرض کی، اے رابعہ، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جو ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ میں ایسا اثر تھا کہ ہر دل لرز اٹھا۔ وہ بولیں، میری بیٹیوں، نکاح اللہ کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے اور عورت کی عزت کا محافظ ہے۔ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا، کیونکہ میں نے جو راستہ چنا وہ خاص تھا، عام نہیں۔ رابعہ بصرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، میری زندگی اللہ کی محبت میں فنا ہوئی۔ میں نے خود کو اس کی رضا کے لیے وقف کیا، اس کی عبادت میں، اس کی طلب میں۔ میں نے اپنا آپ بھلا دیا۔ لیکن ہر عورت کا ظرف یکساں نہیں ہوتا اور نہ ہر دل اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے جو تنہا زندگی لے کر آتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئیں، پھر فرمایا، نکاح صرف جسموں کا نہیں، روحوں کا بھی تحفظ ہے۔ یہ وہ قلعہ ہے جس میں عورت امن سے رہتی ہے۔ میں نے اللہ کی راہ میں نکاح ترک کیا، لیکن کئی راتیں ایسی آئیں جب تنہائی نے میری آزمائش دی، شیطان نے وسوسے ڈالے اور میں نے آنسوؤں کے ساتھ رب سے پناہ مانگی۔ آخر میں رابعہ بصرہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جو عورت نکاح کو عزت، رحمت اور ذمہ داری سمجھ کر اختیار کرے، اس پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے جو راستہ چنا وہ ہر عورت کے لیے نہیں، مگر تم میرے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہو تو میری آخری نصیحت یاد رکھو، کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا، کیونکہ یہ عورت کی حفاظت، عزت اور دینداری کی ضمانت ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود ہر لڑکی کے دل پر ایک سنجیدہ طرزہ لاری ہو گیا۔ وہ جان چکی تھیں کہ رابعہ بصرہ کی قربانی ان کے لیے نصیحت بن گئی ہے اور ان کی آخری بات دل پر لکھی جا چکی ہے۔ حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب عورت خود کو صرف رب کے لیے وقف کرتے تو دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی شہرت، دولت، رشتہ یا تعلق کی تمنا نہ کی، مگر آج ہزاروں سال بعد بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی دعائیں، ان کے اشعار، ان کی حکمت بھری باتیں آج بھی روحوں کو جگاتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا، کیا تم جنت کی خواہش نہیں رکھتی؟ تو انہوں نے کہا، نہیں،
میں اللہ کو چاہتی ہوں، جنت تو اس کی رضا کا انعام ہے۔ مجھے صرف وہ رب چاہیے جو مجھے دیکھتا ہے۔ رابعہ بصرہ کی زندگی کی یہ حکایت صرف ایک ولیہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس عورت کے لیے سبق ہے جو عزت کی تلاش میں دنیا کے در بدر بھٹکتی ہے۔ اگر عورت کی سمجھ لے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے تو ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ نکاح عظمت ہے، مگر وہ نکاح جو اللہ کی رضا سے ہو۔ حضرت رابعہ بصرہ کا انکار دنیا کے لیے اقرار بن گیا، اقرار اس بات کا کہ جب دل اللہ کے عشق میں ڈوب جائے تو پھر دنیا کے رشتے چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔